کہا جاتا ہے کہ اگر انسان میں ایمان اور امانت ہو تو وہ تخت پر بھی بیٹھا ہو تب بھی اس کا دل سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے خلیفہ کا جسے تاریخ 5واں خلیفہ راشد کہتی ہے، جسے دنیا جانتی ہے عمر بن عبد العزیز کے نام سے۔ دن تھا، سورج اپنی تپش کم کر رہا تھا اور شام دھیرے دھیرے دمشق کے محلوں پر اتر رہی تھی۔ محل کے دروازے بند تھے، خدام اپنی جگہ موجود، مگر محل کی رونق ویسی نہیں تھی جیسی عام طور پر بادشاہوں کے یہاں ہوتی ہے۔ ایک کمرے میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبد العزیز ایک چٹائی پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے رکھا تھا ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا۔ اس تھیلے میں کیا تھا؟ نہ سونے کے سکے، نہ حکومتی فرمان، بلکہ کچھ چمڑے کے ٹکڑے، ایک سوئی اور موٹا دھاگا۔ جی ہاں، خلیفہ وقت اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو خود سیتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لمحے ایک خادم اندر داخل ہوا اور جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، یا امیر المومنین، کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے نیا جوتا بازار سے لے آتا ہوں یا بیت المال سے خرید کر دے دوں، آخر آپ پوری امت کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے خادم کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے خادم، کیا تم نہیں جانتے کہ بیت المال مسلمانوں کی امانت ہے اور میں اس امانت کا محافظ ہوں، مالک نہیں؟ اگر میں نے بیت المال سے اپنے لیے جوتا خریدا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ خادم شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، کیا ایسے بھی حکمران ہوتے ہیں؟ اس واقعے سے کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اے عمر، جب تم گورنر تھے تو میرے زیورات چمکتے تھے، میرے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، کانوں میں سونے کے جھمکے اور لباس شاہی ہوا کرتا تھا، اور آج میری انگلیاں خالی ہیں، کپڑے سادہ، زیور ندارد۔ حضرت عمر نے خاموشی سے سنا، پھر ایک بوری نما تھیلا منگوایا جسے انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد فوراً بند کر دیا تھا۔ اس تھیلے میں تھے ان تمام زیورات کے کاغذات جو فاطمہ کو وراثت میں ملے تھے اور جو انہوں نے اپنی مرضی سے بیت المال میں جمع کرا دیے تھے۔ حضرت عمر نے تھیلا کھولا اور فرمایا، فاطمہ، یہ لے لو، تمہارے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ واپس لے سکتی ہو، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر ان زیورات کو بھول جاؤ۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے عمر کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، مجھے وہ زیور نہیں چاہیے جو میرے شوہر کو دوزخ کی طرف لے جائے۔ اس جوڑے نے ایک نئی مثال قائم کر دی، ایسی مثال جو شاہی محل میں رہ کر فقر کی علامت بنی، ایسی مثال جو تاج پہنے بغیر تقوی کی تصویر بنی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور صرف 2.5 سال کا تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان 2.5 سالوں میں ایسا عدل قائم ہوا کہ بیت المال میں زکوٰۃ کا مال پڑا رہتا مگر لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ ریاست کے ہر کونے میں غریبوں کی مدد ہوئی، یتیموں کو وظیفے دیے گئے، ظلم کرنے والوں سے جواب طلبی ہوئی، اور سب سے پہلے ان کے رشتہ داروں کا احتساب ہوا۔ وہ مالدار خاندان جو خلافت سے پہلے شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، ان کے ناجائز اثاثے ضبط کیے گئے، بیت المال میں واپس جمع کرائے گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا، میں اس شخص سے نہیں ڈرتا جو مجھ پر تلوار اٹھاتا ہے، میں اس وقت کانپتا ہوں جب مجھے اپنی رعیت کا کوئی یتیم بھوکا ملتا ہے یا کسی مظلوم کی آہ میرے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن جب وہ بستر مرگ پر تھے تو ان کے بیٹے قریب بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف۔ عمر بن عبد العزیز نے آہستہ آواز میں کہا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رادنی برداک، اور ان کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ صرف ایک خلیفہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جو کسی کرسی پر بیٹھا ہے
جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور جسے کبھی خود پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل عزت تخت میں نہیں، تقوی میں ہے۔ قیادت کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک کڑا امتحان ہے۔ طاقت کے باوجود اگر انسان اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اور جو شخص امانت دار ہو جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں مثال بنا دیتا ہے اور تاریخ اسے کبھی مٹا نہیں سکتی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدل ہو تو ہمیں صرف ایک چیز واپس لانی ہے، اللہ کا خوف اور امانت کا احساس۔ اگر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آج ہو تو کیا ہم ویسے ہی شہری بننے کو تیار ہیں؟ سوچئے اور خود سے وعدہ کیجئے۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے مائنڈ اسپارک بائی زی کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں بتائیں آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ شکریہ۔